کہ وہ اپنی نعمتوں کو جب ہیج سمجھتا ہے تو پھر اس کی نگاہ دوسروں کی نعمتوں کی طرف ہوتی ہے. جبھی تو اپنی نعمتوں کو ہیج سمجھتا ہے نا. یعنی وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ نے اس کو مال دیا ہے, مجھے نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت اچھی سی بائک دی ہے, مجھے نہیں دی. اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت اچھی سی گاڑی دی ہے نئے ماڈل کی, مجھے نہیں دی. میں کرائے کے فلیٹ میں رہتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت اچھا سا فلیٹ دے دیا ہے. میں صاحب صبح شام محنت کرتا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بنگلہ دے دیا ہے. میں تو صاحب اتنی محنت کرنے کے بعد بھی چند ایک روپے کماتا ہوں مہینے کے, اور یہ دیکھو صاحب لاکھوں روپیہ کماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی حسین بیوی دی ہے, کتنے اچھے بچے دیے ہیں. یعنی صورتحال یہ ہے کہ وہ اس کی نعمتوں کو دیکھتا چلا جاتا ہے, اندر ہی اندر کس مساتا چلا جاتا ہے, یہاں تک کہ وہ یہ تمنا کرنے لگتا ہے کہ یہ ساری نعمتیں اس سے چھن جائیں, اس کے پاس سے چلی جائیں, اس کے ہاتھوں سے ضائع ہو جائیں. اس کا مال بھی اس کے پاس سے چلا جائے, اس کی بائک بھی اس کے پاس سے چلی جائے, اس کی گاڑی بھی اس کے پاس سے چلی جائے, اس کا گھر بھی اس کے پاس سے چلا جائے, اس کا بنگلو بھی اس کے پاس سے چلا جائے. اتنی حسین بیوی اس کی کیوں ہے, وہ بھی اس کے پاس سے چلی جائے. اس کے پاس اولادیں کیوں ہیں, اتنی پڑھی لکھی, وہ بھی چلی جائیں. یعنی یہ اتنا امن سکون چین سے کیوں رہتا ہے؟ یہ حاسد ناظرین پہلا وار کرتا ہے کسی کے اوپر نگاہ ڈال کے, پہلا وار کرتا ہے. اور اس کا جو دوسرا وار ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ پہلا وار تو یہ کہ کیوں ملا, دوسرا وار یہ ہے کہ یہ اس کے پاس سے چلا جائے, اور تیسرا وار یہ ہوتا ہے کہ جانے کے بعد یہ ساری چیزیں مجھے مل جائیں, یہ ساری چیزیں مجھے مل جائیں. میں اس کا اہل, یہ اس کا اہل نہیں ہے. میں نے بڑی محنت کی ہے, بڑا نام کمانے کی کوشش کی, اور میرے پاس اس سے زیادہ صلاحیتیں, میں اس سے زیادہ محنت کرتا ہوں, میرے پاس اس سے زیادہ ٹیلنٹ ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے ناظرین کہ وہ ان تمام نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے مختلف راستے اختیار کرنا شروع کرتا ہے. وہ راستے کون سے ہوتے ہیں؟ وہ اس کے اوپر جادو کرواتا ہے, وہ اس کے اوپر سفلی کرواتا ہے, وہ اس کو مختلف کاموں میں لگاتا ہے, وہ اس کے خلاف اپنی دشمنی, اپنے بغض کو اس انداز سے نکالتا ہے کہ اس کے اوپر مستقل ایک جو ہے ایک واچ ڈاگ کی طرح لگا رہتا ہے کہ کسی طرح سے میں اس کی نعمتوں کو اس سے چھین کر اپنے لیے حاصل کر لوں. اچھا, اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اللہ کا ایک نظام ہے, ذہن میں رکھیے گا. یہ جو حاسد ہے نا, حسد کی جو آگ ہے, اس آگ کو اگر خوراک نہیں ملتی نا جلنے کے لیے, تو یہ آگ خود اپنے آپ کو جلا کے آہستہ آہستہ ختم ہو جایا کرتی ہے. حاسد کا بھی معاملہ یہ ہے ناظرین, حاسد خود اپنی آگ میں جلتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ آگ اس کو جلا کر بھسم کر دیا کرتی ہے, ختم کر دیا کرتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے نا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح جلا دیتی ہے, اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیا کرتی ہے.